ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑھے تک کا نصاب اگر کسی مذہب میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ اور ایک باتیں بول کر بس نہیں حضرت اللہ کا باریک باتیں سمجھ میں آتے نہیں کرتے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسا کرنا کہاں کرنا، یہ تمام باتوں کے اسباب اگر کسی دھرم میں ہے اس کا نام اسلام ہے۔ سوال کر رہا ہے حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا، یہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں بلکہ وقت آنے پر شادی کرنا عبادت ہی نہیں آدھا دین ہے۔ اللہ نکاح کا آرڈر دیتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ علیہ وسلم صاحب المعجزات کا حد سے زیادہ انکار کرنے لگے، میرا نبی کا دل چھوٹا ہونے لگا۔ اللہ نے آیت تسلی نازل کی اور فرمایا کہ پیغمبر دعوت آپ کی ذمہ داری ہے، تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ نہیں ہے۔ آپ دعوت دو، آپ تبلیغ کا حق ادا کرو، قرآن جو نازل کرتے ہیں وہ پہنچا دو، کیا حلال ہے وہ بتاؤ، کیا حرام ہے وہ بتاؤ، کس کی عبادت کرنا وہ بتاؤ، کس کی عبادت نہیں کرنا وہ بتاؤ، بس آپ کا کام یہی ہے۔ آپ حد سے زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی دنیا سے آنا ہے، ان کو بھی دنیا سے آنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے، آپ کا اقرار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے، آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے۔ جب موت واقع ہوگی کیا سچ کیا جھوٹ، کیا سچ کیا غلط سب نظر آ جائے گا، تب لوگوں کو معلوم ہوگا زمین اور دھرتی میں کون سا دین کامل تھا، کون سا دین مکمل تھا، کون سا دین سچا تھا، کون سا دین برحق تھا۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن انسانوں یا ایھا الناس کا ترجمہ کر رہا ہوں، انسانوں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی ایک نعمت عطا کی ہے۔ آپ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پانی پر ریسرچ کرتے ہو، کپڑا لینے کے لیے جاتے ہو کپڑے پر ریسرچ کرتے ہو، گاڑی لینے کے لیے جاتے ہو گاڑی پر ریسرچ کرتے ہو، اپنی زندگی کی ضروریات لینے کے لیے جاتے ہو، ہر چیز پر ریسرچ کرتے ہو اور اس چیز کو خریدتے ہو جو سب سے اچھی ہے۔ تو پھر دین پر بھی ریسرچ کرو، ادیان پر بھی ریسرچ کرو، ریلیجنز پر بھی ریسرچ کرو، مذاہب پر بھی ریسرچ کرو، اس کے بعد جو دین جو مذہب کامل ہے، مکمل ہے، اچھا پیغام دیتا ہے اسے اپناؤ، اور اس کو معلوم کرنے کے لائق عقل ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ ایسی عقل ہم نے کسی جانور کو دیا نہیں، کسی شجر کو دیا نہیں، کسی حجر کو دیا نہیں، تم میرے خلیفہ ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، ہم نے تم کو ایسی عقل سلیم عطا کی ہے۔ تم ریسرچ کرو، سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اختیار کرو، اور ساری دنیا میں کامل مکمل مذہب کس کا؟ بولو ہمارا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑھے تک کا نصاب اگر کسی مذہب میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا، کب کرنا، کہاں کرنا، یہ تمام اسباب کس مذہب میں ہے؟ اسلام میں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے اتر رہی ہے کیا دماغ میں؟ یہ ہتھوڑی منگاؤں کی؟ اور ایک باتیں بول کر بس نہیں حضرت اللہ کا باریک باتیں سمجھ میں آتے نہیں کرتے پورا موبائل سمجھ میں آ رہا ہے، پورا کمپیوٹر سمجھ میں آ رہا ہے، پورا گوگل سمجھ میں آ رہا ہے، پورا فیس بک سمجھ میں آ رہا ہے، پورا انٹرنیٹ سمجھ میں آ رہا ہے، دنیا کا ہر
سمجھ میں آ رہا ہے؟ باریک باتیں سمجھ میں آتے نہیں کہتے کجالے کو اٹھ جاتا تاکہ پورے باگل گوٹ کے جوان اس کے سر میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسا کرنا کہاں کرنا یہ تمام باتوں کے اسباب اگر کسی دھرم میں ہے اس کا نام اسلام ہے. اسی لیے ہم لوگ علماء کرام باگل کوٹ کے ہو کرناٹک کے ہو ہندوستان کے ہو عجم کے ہو عرب کے ہو ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں سوال تمہارا ہوگا جواب اسلام کا ہوگا. کوئی ایسا سوال پیش کرو جس کا جواب اسلام میں نہ ہو. ہمیں سوال نہیں کرتے ہمیں نہیں کرتے سوال ہمارے سے کرو کوسا ہونا وہ سوال کرو. ایک تقریر میں بول ڈالے حضرت میں ایک چیز غیرہ کرے نہیں ہمارے کرے ہمارے اپنے کو کھجانا زیادہ آتا نہیں بولیا کیا ہونا کہ سوال کرو انشاءاللہ تعالی یا تو قرآن جواب دیتا یا تو حدیث جواب دیتی یا تو اجماع جواب دیتا یا تو قیاس جواب دیتا. سبحان اللہ. قرآن حدیث کا تو سمجھ میں آگا اجماع قیاس کا تو کیڈبریز بھی 5 اسٹار. اب یہ کیا سمجھیں گے نہیں تمہیں اسے بول کو اور ایک جلسہ رکھنا پڑے گا. لیکن کیا ہونا کہ سوال کرو باہر والے تو سوال کرے نہیں اندر والا سوال کریا وہ بھی کیسا سوال کریا سوال کرتا حضرت تمہیں بیان میں بولے نہیں کیا ہونا کہ سوال کرو بول کو ہاؤ با بولیا میں بھی ڈر گا کیا سوال کر کو مرتا کی نہ انہیں بول کر رہے. اب انہیں بولا میں سوال کربا کر تو سوال کر رہا ہے حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا پختہ کھانا کی کولا کھانا. ارے اب سوال کرنے کو انہیں کریا چیلنج کرنے کو میں کریا اب جواب دیا تو میں مولوی صاحب نہیں تو مولوی صاحب نہیں. اللہ سے دعا کریا اللہ تیرے دین کی شان پر میں نے جملہ بیان کیا حقیقت کو اپنے انداز سے پیش کیا اس وقت میری مدد کر. باہر والا کرتا جواب نہ دیتا تو میں سمجھ جاتا کہ ہدایت پر تالا ہے. اندر والا کر رہا ہے جواب نہ دو تو دین پر شک پیدا ہو جائے گا ایمان پر شک پیدا ہو جائے گا. میں نے ایک سیکنڈ میں خدا کو پکارا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فوراً میں بولیا کہ بھائی جواب ہے میرے پاس کیا داتا رہے تو پختہ کھا نہیں تو کولا کھا. تب رکھا سو فون پٹھا اب تک اٹھایا نہیں تب رکھا سو فون اب تک اٹھایا نہیں. اسلام ہے سمجھو نوشاہان دولہے وقت آنے سے پہلے وہاں نہ پہنچو جہاں پہنچنے کی اب اجازت نہیں ہے. اس وقت میرا ساتھ دو میرے ساتھ رہو. ایک فضیلت ایک حقیقت آپ کے سامنے آپ کی خوشی کے خاطر پیش کرنا ہے. اسلام کامل ہے مکمل ہے. اسلام کا سبق ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسے کرنا کہاں کرنا یہ سبق دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پورے ان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو گیا پیغمبر آج دین مکمل ہو گیا. اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. آپ اپنی امت کی فکر مت کرو. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور آپ کو پیدا کیا. آپ کی تربیت میں صحابہ کو بنایا صحابہ کی تربیت میں ائمہ کو بنایا.
ہو جاؤ، آپ کا دین کامل ہے، آپ کا دین مکمل ہے، ہم نے کامل دین کو مکمل دین کو اتارا ہے، آپ مطمئن ہو جائے، قیامت تک آپ کی امت کسی بھی مسئلے میں محتاج نہیں ہوگی، اس کو اپنی پوری زندگی کے اسباب خدا کی قسم میرے قرآن میں مل جائیں گے، آپ کی زندگی میں مل جائیں گے۔ ہمارا دین کامل دین ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزے کو دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں، حج کو دین سمجھتے ہیں، مسجد کی تعمیر کو دین سمجھتے ہیں، مدرسے کو دین سمجھتے ہیں، خانقاہوں کو دین سمجھتے ہیں۔ باگل کوٹ کے مسلمانوں اور آئندہ سننے والے میرے بھائیوں، نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، زکوٰۃ دین کا حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے، مسجدوں کا تعمیر کرنا دین کا حصہ ہے، مدرسے چلانا دین کا حصہ ہے، خانقاہوں کا نظام دین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہماری اپنی زندگی کی ضرورت ہے، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے، ہر ضرورت دین کا حصہ ہے۔ کھانا دین کا حصہ، پینا دین کا حصہ، سونا دین کا حصہ، اٹھنا دین کا حصہ، تجارت دین کا حصہ، سیاست دین کا حصہ، کپڑے پہننا دین کا حصہ، بزنس کرنا دین کا حصہ، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوانوں، تقریر کر کے میں کھا پی کر جانے کے لیے نہیں آتا، تمہارا مائنڈ بنانے کے لیے آتا ہوں، سوچ بنانے کے لیے آتا ہوں، ایک سبق دینے کے لیے آتا ہوں، سمجھانے کے لیے آتا ہوں۔ تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت تمہارا سمجھنا بہت ضروری ہے، تمہارا سدھرنا بہت ضروری ہے۔ وقت آ گیا ہے تمہارے سمجھنے کا، وقت آ گیا ہے تمہارے سدھرنے کا۔ اگر ایسے نازک وقت میں تم نہیں سمجھو گے، ایسے نازک وقت میں تم نہیں سدھرو گے، خطرہ تم کو ہے اور تمہارے سے زیادہ تمہاری نسلوں کو خطرہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج وغیرہ جب دین کا حصہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، تم اپنی زندگی کی ضرورت اور تقاضے قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ اور میرے راستے کے مطابق کرو گے تو تمہاری ضرورتیں بھی دین کا حصہ بن جائیں گی، تمہاری ضرورتیں بھی عبادت بن جائے گی۔ چنانچہ یہ جملہ سن کر خوش ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، میرے نبی پر درود پڑھنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، بلکہ وقت آنے پر شادی کرنا عبادت ہی نہیں، آدھا دین ہے۔ ماشاءاللہ بول رہی چنی بھائی کو تو شادی کر کو پچھتالے کو ہی سنت کے مطابق نہیں کرے تو انا للہ پڑھنا پڑے گا۔ حضرت ماشاءاللہ بولے ٹھیک ہے تو حضرت سنت کے مطابق کرے، مولانا ماشاءاللہ بولے، مولانا کو شادی کا پورا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ میں بھی الحمدللہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اکبر، دین کے جتنے شعبے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو پیارو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دور رہنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، صرف اشارہ کرو، تمہارے بازو بیٹھ کر سمجھانے کے لیے یہ عاجز تیار ہے، خادم تیار ہے۔ اللہ اکبر، شادی کو کیا سمجھے، نکاح کو کیا سمجھے؟ دوسری قوموں میں شادی ضرورت ہے، ہمارے دین میں شادی ضرورت ہی نہیں، عبادت بھی۔ نماز پڑھے تو متقی بولتے نہیں بولتے، ارے بولتے نہیں بولتے، روزہ رکھے تو متقی بولتے نہیں بولتے، حج کو گیا حدیث متقی بولتے نہیں بولتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے زیادہ تقوی اللہ نکاح کے اندر رکھا ہے، سب سے زیادہ تقوی نکاح کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم آیا، روزہ رکھنے کا حکم آیا، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا،
حج کرنے کا حکم آیا. حکم مطلب آرڈر آرڈر آرڈر. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. آتوا الزکاۃ، زکات دو. کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو. حکم کسے بولتے؟ آرڈر کو بولتے. ویسا ہی آرڈر فرض طریقے سے نکاح کرنے کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں اتارا. اللہ اکبر. کیسے؟ قرآن کا 4واں پارہ سورۃ النساء. نکاح کرنے کا آرڈر اس قرآن کے اس سورے میں ملتا ہے. کیسا آرڈر ملتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. سبق اگر صحیح پیش کر دیا تو دعا کرنا. آرڈر کیسا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نکاح کا آرڈر دیتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. کاش آواز چلے جائے بہت دور تک. فائدہ ہوگا انسانیت کو. مجھے فائدہ نہیں، انسانیت کو فائدہ ہوگا. حیا کا تحفظ ہوگا، شرم کی حفاظت ہوگی. ایسا جملہ جو نکاح کرنے کا آرڈر بن کر نازل ہوا، کیا تحقیق ہے، کیا انداز ہے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی اپنے دماغ کو آج کے جلسے سے باہر رکھتا ہے، میں اسے دھوکے باز کہتا ہوں، اسے فریبی کہتا ہوں. معاف فرمائیں، اسے میں مکار کہتا ہوں. ہمارے سامنے تمہارا دماغ رکھو. قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کا اشارہ پیش کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. آدر نکاح کا حکم کیسے آیا؟ سنو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. نکاح کرو جس سے تم چاہتے ہو عورتوں میں سے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ترجمہ کر رہا ہوں. غلط بولیا تو یہ علماء نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سب میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. اللہ کے کلام، نبی کی شریعت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیا استاد، کیا شاگرد، کیا شیخ، کیا مرید، کیا بڑا کیا چھوٹا، درگزر ہر لائن میں ہو سکتا ہے. قرآن میں کمپرومائز نہیں، حدیث میں کمپرومائز نہیں، شریعت مطہرہ میں کمپرومائز نہیں، مسلم پرسنل لا میں کمپرومائز نہیں. 1450 سال پہلے جو قانون دین کا تھا آج بھی وہی قانون ہے. 1450 سال پہلے جو شریعت صحابہ کے بیچ تھی وہی شریعت آج ہمارے بیچ ہے. 1450 سال پہلے جو مسلم پرسنل لا تھا آج بھی وہی مسلم پرسنل لا ہے. زمانے بدلیں گے، افراد بدلیں گے، حالات بدلیں گے. میرے رب کی قسم نہ قرآن بدلے گا نہ محمد کی شریعت بدلے گی. حالات بدلیں گے، افراد بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی. کیا کیا کی بدل رہی نا. آنے والے سب ہمارے انکل بھی کیا کی بدلے کہتے 3 طلاق بدلے کہتے. عمل کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے صاحب؟ 3 طلاق کو کینسل کر لینا. کون بھی عمل کر رہا ہے؟ میرے پاس فیصلے بھی آتے. ابھی شروع کرانی مولانا تقریر میں تقریر کرنے بیٹھ جاتا ہوں، وقت بھول جاتا ہوں. اب یہ نوشواں کیا کر رہی ہیں؟ کیا بھی مجھے وقت آیا، یاد آیا تو ان کی دعا. کیا مولانا؟ سنو بیٹے سنو. ہمارے کاندھوں میں، ہمارے سینوں میں ایک امانت ہے. اس امانت کو ہم جس درد کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا صرف اللہ گواہ ہے. کیا مولانا؟ اس کا صرف اللہ گواہ. قرآن اور حدیث سے آنے والے حالات کو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہم کو نظر آ رہا ہے، آپ کو نہیں. آپ کو نہیں.
میں بنگلور میں فیصلے بھی کر دوں، ورنہ فیصلہ کرتا ہوں تو کہتی بھی لے تو سمجھ جاتے تم لگا، الٹا میں چاپلا کو بھیجتا ہوں۔ کھلا کے پیپر میں خالی دستخط ڈالنا باقی رہتا، ایسے فیصلوں کو بھی ہم نے قرآن اور حدیث پیش کر کے سمجھا کو سر میں ہاتھ رکھو، کسی چھکرے کو چھکری کو نہیں، ورنہ میرے اوپر ڈوٹ کریں گے تم لگا، فلا کو گرا کو مٹار کو کیا کی کر کو کدھر کی کر کو، الحمدللہ ہمیں ملا کو ایسا رکھے ہی، شادی ہو کو 3 مہینے کا جھگڑا ہمیں ایسا جوڑے ہی، آج 4 بچے ہی، بولو ماشاءاللہ بولو۔ باگل کوٹ کی نظر بڑی خراب ہو، مرغی اتارے تک نہیں، بکرا اتارے تو بھی اترتی نہیں۔ اس کے واسطے میاں بیوی کا کیا بھی جھگڑا آیا تو مولوی صاحبوں کے پاس آؤ، مسجدوں کو آؤ، مدرسوں کو آؤ، مفتیوں کے پاس آؤ، قرآن کھول کو کیا بولتے ہیں کہ سنو، حدیث کھول کر کیا بولتے ہیں کہ سنو۔ قرآن سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون؟ حدیث سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کون؟ کیا بولتے ہیں کہ مان لو۔ شادی ہو تو 3 مہینے میں لڑایا، آئے میرے پاس، فیصلہ کریا، ملا کو جوڑیا، سمجھایا، گئے، آج الحمدللہ 3-4 بچے ہیں، اللہ کا کرم کام لیا، میرے پاس بنگلور میں فیصلے بھی آتے۔ ایک 900 کیا کر ڈالیا، غصے میں آگے 3 طلاق دے ڈالیا، لڑکی والے بھی آگے لڑکے والے بھی آگے۔ حضرت تمہیں حضرت نکاح پڑا سو تو پھر طلاق دینے کا سے بھوگو منجر نہ بلانا، نکاح پڑھانا سو ہمیں طلاق دینا سو تمہیں، اب کیا کرنا حضرت؟ کئی کو با دیا، غصے میں تھا حضرت، میں بولا کون بھی خوشی میں دیتا کیا، اتنی خوبصورت ہے نا کہ تجھے 3 طلاق بولا کون بھی آج تک غصے میں طلاق دیتا سو۔ اور شریعت کہتی ہے جس حالت میں طلاق دو طلاق واقع، نشے کی حالت میں دو تو طلاق واقع، غصے کی حالت میں دو تو طلاق واقع، پیار و محبت کی حالت میں دو تو طلاق واقع۔ ہاں دیوانہ ہوگا طلاق دیا تو نہیں، نیند میں خواب میں لڑتے لڑتے طلاق دیا تو نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ بھی سچی نیند رہنا، پکی نیند رہنا، ماننا میں بولا تو سن لے گجا کو طلاق بولا کو کئی گرے دیا، نیند میں دیا سو حضرت بھی۔ اب طلاق ہوگی، دین پر چلنے والے سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر لڑکا لڑکے کے رشتہ دار بیٹھے تھے مولانا، ادھر لڑکی پردے میں لڑکی کے رشتہ دار بیٹھے تھے، مسئلہ میرے سامنے آیا، آتے کی نہیں کی مسئلہ سنانا تھا، لڑکا بولا کیا ٹی وی کرو حضرت، میں بولا نہیں کر سکتے بھی کیا بھی، اتے میں لڑکے کا چچا کی ماموں کی، یہ بیچ کے چمچے بڑے خراب، یہ بیچ کے چمچے رہتے ہیں نا، فوراً اٹھا تو تُو نے کہا بولیا حضرت 3 طلاق کینسل ہو گئے حضرت۔ میں بولا کون با کرے؟ انکل کرے۔ میں بولا ابو حنیفہ کے پوترے کیا انہوں؟ اگر انکل کرے تجھے وہ مسئلہ وہ اجتہاد پسند آیا تو پھر یہ انکل کے پاس آیا کہیں تو جیسے ہی لڑکے کا ماموں کی چچا کی اٹھ کر کینسلیشن کی بات کرتا ہے، آج بھی اس بچی کی قسمت کو دعا دیتا ہوں، بچی فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتی ہے، کہتی ہے حضرت انکل آنٹی چھوڑو، شریعت کیا بولتی وہ بولو۔ وہ بھی 21 سال کی بچی حضرت، تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر میں رابعہ مصری، تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر